بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے علاقے قلات میں قومی شاہراہ پر 2 مسافر بسیں ٹکرا گئی ہیں۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے، 14 شدید زخمی ہو گئے۔ لیویز کے مطابق ایک بس کوئٹہ اور دوسری کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ ریسکیو اہلکاروں نے تمام زخمیوں کو طبی امداد کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا۔ بلوچستان کے علاقے قلات میں قومی شاہراہ پر 2 مسافر بسیں ٹکرا گئی ہیں۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 14 شدید زخمی ہو گئے۔ لیویز کے مطابق ایک بس کوئٹہ اور دوسری کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ ریسکیو اہلکاروں نے تمام زخمیوں کو طبی امداد کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد چوک کے قریب پولیس کیمپ پر دستی بم حملہ ہوا ہے۔ دھماکے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ حملے میں روسی ساختہ RGD-1 کا استعمال ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ وقوعے سے ملنے والے ذرات سے دستی بم کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ دستی بم کا جبکہ لیور نہیں مل سکا۔ روسی RGD-1 میں 64 گرام بارود کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ سنگھ ضیاء الحسن نے جاری کر نوٹس SSP ملیر سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا کہ جامع تفتیش و تحقیقات کی بدولت ملزمان تک رسائی و گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ کرائم سین کو محفوظ کرتے ہوئے اکٹھا شواہد کی بدولت تفتیش کو کامیاب بنایا جائے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 4 مختلف کارروائیوں میں 11 خوارج کو جہنم حاصل کر دیا۔ SPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 5 خوارج مارے گئے۔ میر علی میں دوسری کارروائی کے دوران 3 مزید خوارج جہنم حاصل ہو گئے۔ میران شاہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں 2 خوارج مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں چوتھی کارروائی کے دوران ایک خارجی ہلاک ہو گیا۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا۔ علاقے میں دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیبر پختونخوا میں 4 کامیاب انٹیلیجنس بیس آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اور کہا کہ 11 خوارجی دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش دیتے ہیں۔ قوم کو سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، چکوال سے خبر یہ ہے کہ موٹر وے M2 سالٹ رینج کے مقام پر بس الٹ گئی ہے۔ ٹریفک حادثے میں 3 مسافر جاں بحق ہو گئے، 30 زخمی ہوئے۔ بس راولپنڈی سے چشتیاں جا رہی تھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 3 مسافر جاں بحق ہوئے ہیں، 30 زخمی ہوئے ہیں۔ چکوال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ موٹر وے M2 سالٹ رینج کے مقام پر بس الٹ گئی ہے اور ٹریفک حادثے میں 3 مسافر جان کی بازی ہار گئے، 30 زخمی ہوئے۔ بس راولپنڈی سے چشتیاں جا رہی تھی۔ موٹر وے M2 سالٹ رینج کے مقام پر بس الٹ گئی۔ ٹریفک حادثے میں 3 مسافر جاں بحق ہوئے، 30 زخمی ہوئے۔ بس راولپنڈی سے چشتیاں جا رہی تھی۔ مشیر وزیر خزانہ کی IMF کی جانب سے بجلی ٹیرف میں کمی کی خبر کی تردید کی گئی۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خرم شہزاد نے دعویٰ کیا ہے کہ IMF کی طرف سے بجلی ٹیرف میں 1 روپے کی کمی کی خبر غلط ہے۔ IMF ٹیرف میں کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس کا اعلان کریں گے۔ خرم، فرمائی دیجیے گا کہ آپ 8 روپے ریلیف دینے کی بات کر رہے تھے عوام کو، IMF صرف 1 روپے مانا ہے، یہ اتنا مس میچ کیوں ہے؟ I don't know یہ کہاں سے چیز آئی ہے کہ IMF مانا ہے۔ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ تو ہم نے تو نہیں دیکھی ابھی تک، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، میں تھوڑا سا کلیئرفائی آپ کو کرتا ہوں، IMF کبھی بھی ٹیرف کے اندر انٹروین نہیں کرتا۔ آپ تردید کر رہے ہیں اس خبر کی، آپ کہہ رہے ہیں IMF نے بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت نہیں دی۔ آفیشلی جو یہ بات ہو رہی ہے انکریکٹ ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں یہ انکریکٹ ہے۔ یہ جو بھی آپ کیا ہے یہ آپ انرجی منسٹری سے بھی کر سکتے ہیں۔ خرم، آپ کہہ رہے ہیں یہ جو خبر آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پیٹرولیم لیوی کی ری روٹنگ سے آپ لوگ بجلی کی قیمتوں میں ابھی کمی لائیں گے جو ہارویسٹ کر رہے تھے، لیکن جو کابینہ نے بھی آپ کے ابھی اپروو کیا ہے۔ لیکن آج شام جو خبر آئی ہے کہ IMF نے 791 روپے 791 روپیز پر MMBTU گیس لیوی سے ری روٹ کر کے جو 1 روپے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اپروول دیا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر خبر میں پڑھیں تو ایک تو سورسز کو جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کہ ایز پر سورسز، تو دیکھیں یہ انکریکٹ ہے کہ جی IMF نے 1 روپے اپروو کیا ہے، یہ اس طرح ہوتا نہیں۔ آپ یہ انرجی منسٹری سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कर्ज़ों से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कौम को कर्ज़ों की ज़िंदगी से जान छुड़ाना होगी। आखिरी दम तक आपके हकूक़ की जंग लड़ता रहूँगा। IMF प्रोग्रामों से मुईशत में इस्तेकाम आता है। पाकिस्तान की मुईशत मुस्तहकम हुई है। 3 हफ्ते में 34 अरब रुपये ख़जाने में आए। वो प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे। सुनिए। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लेती हैं। आपको 1-2 बातें बताना चाहता हूँ। यू मस्ट नो कि हमारे कर्ज़े 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा। आपसे वादा करता हूं और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। पिछले 3 हफ्तों में 34 अरब रुपए खजाने में आए। किस तरह? ये सुन ले ज़रा बात। अरबों नहीं खरबों के मुकदमात अदालतों में है। रमज़ान की 27वीं शब पर खुसूसी इबादत। शब कद्र की तलाश में क़यामुल लैल। नवाफिल की अदायगी 27वीं शब की बाबरकत समेटने लाखों फ़र्ज़ंदान इस्लाम इबादत में मशगूल हैं। मसाजिद में ज़िक्र व अज़कार की महाफिल, ख़त्म कुरान तिलावत की सदाएँ। मुख्तलिफ़ शहरों में खुसूसी दुआया तकरीब। लाहौर बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में महफिल शबीना कुरान खानी का रूह परवर इज्तिमा। रावलपिंडी और मज़फ़ात में गली गली लैलतुल क़द्र की बरक़ात समेटने के लिए इज्तिमात। कराची में मरकज़ी जामे मस्जिद ईदगाह में खुसूसी दुआओं का अहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की फ़ैज़ान मदीना में रूहानी इज्तिमा में शिरकत। पेशावर की तारीखी मस्जिद महाबत खान में शब क़द्र के मौके पर खुसूसी इबादत और दुआएँ। क्वेटा की मरकज़ी जामे मस्जिद में भी दुआए पाकिस्तान का अहतमाम। अमन तरक्की के लिए दुआएं की गई। आज़ाद कश्मीर में हज़रत साईं सखी सरकार की मस्जिद में भी दुआया तकरीब की गई। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी सदर ने ख़त का जवाब ओमान के तवस्सुत से भेजा है। ईरान ने ख़त में दबाव में बराह रास्त मुज़ाकरात न करने का मौक़िफ़ दोहराया। मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के ख़त से मुतालिक अपना मौक़िफ़ तफसील से बयान किया। तेहरान एटमी प्रोग्राम पर अमरीका से बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार है। जवाब में अमरीकी सदर के ख़त से मुतालिक ईरानी नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 मार्च को ईरान को ख़त भेजा था। अमरीकी सदर ने जोहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी क़यादत को ख़त लिखा था। अमरीकी सदर के ख़त के मुंदरजात को सरकारी तौर पर ज़ाहिर नहीं किया गया था। दूसरी जानिब किंग चार्ल्स कैंसर के इलाज के मनफी असरात के बायस अस्पताल मुंतकिल हो चुके हैं। किंग चार्ल्स को जुमेरात की शाम को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। कैंसर के इलाज के लिए मामूल का ट्रीटमेंट किया गया, जिसके मनफी असरात ज़ाहिर हुए। किंग चार्ल्स को पिछले साल कैंसर की नामालूम किस्म की तशख़ीस हुई थी। किंग चार्ल्स कैंसर के इलाज के लिए मनफी असरात के बायस अस्पताल मुंतकिल।